السلام علیکم، بول نیوز ہیڈ کوارٹرز سے خوش آمدید۔ میں ہوں سید رضی، میں ہوں یسرا نجم اور میں ہوں بشرا حق۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، اس بلیٹن میں ہم بات کریں گے پیش گوئی کس کی درست؟ عمران خان اکثریت کھو بیٹھے، حکومت مسخری ہے، کراچی والے کس سے تنگ؟ اور وسیم اکرم کا بچپن۔ بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کل یا پرسوں تک اسد طور کیس کا نتیجہ آ جائے گا۔ امید ہے حقیقت کے قریب پہنچ جائیں گے۔ ایک آدمی کی شناخت کے قریب پہنچ چکے ہیں، کل تک فنگر پرنٹس کی شناخت ہو سکتی ہے۔ 3 لوگ ہیں، اگر ان تک نہ پہنچ سکے تو اشتہار دیں گے۔ بعض لوگ بلا وجہ اداروں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ غیر ملکی آقاؤں کے کہنے پر حساس اداروں پر الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ بے بنیاد الزامات سے پاکستان کا تشخص مجروح ہو رہا ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ پی ڈی ایم ٹائیں ٹائیں فش ہو گئی، پی ڈی ایم والے صرف میڈیا کھیل رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اسد طور کے کیس میں ہم حقیقت کے قریب پہنچ جائیں گے، اور نادرا، ایف آئی اے اور پولیس مل کر انویسٹیگیشن کر رہی ہے اور فنگر پرنٹس کی کل تک نشاندہی ہو سکتی ہے۔ اور اگر یہ 3 لوگ جو ہیں جن تک ہم نہ پہنچ سکے 3-4 دن تک، تو ہم ان کا اشتہار دینے جا رہے ہیں۔ ان کو پکڑنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ بعض لوگ ہماری حساس ایجنسیز پر بلا وجہ ان کو نشانہ بنا رہے ہیں اپنی غیر ملکی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے، اور اگر یہ ہم ملزموں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تو میرا خیال ہے ان سب لوگوں کے منہ چپ ہو جائیں گے۔ پی ڈی ایم ٹین فش ہو چکا ہے۔ پی ڈی ایم، میرا مطلب ہے، میں نے پہلے کہا تھا نون سے شین نکلے گی، اس وقت آپ لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے، اسی طرح نکلتی ہے۔ پی ڈی ایم 2 پارٹیوں کا، صرف 2 پارٹیاں ہیں، ایسے ہی شور مچا رہے ہیں۔ 2 باہر ہو گئی ہیں، 2 اندر ہیں۔ پی ڈی ایم فارغ ہے بالکل، اور میڈیا سارے کھیل رہے ہیں۔ جی جے یو آئی رہنما عبدالغفور حیدری نے کہا ہے کہ عمران خان اکثریت کھو بیٹھے ہیں۔ پی ڈی ایم اس حکومت سے قوم کو نجات دلانا چاہتی ہے۔ آنے والے دنوں میں تحریک تیز ہوگی۔ پیپلز پارٹی راہ میں روڑے اٹکا رہی تھی، اب پی ڈی ایم زیادہ مضبوط ہے۔ مسئلہ سب کا ہے، چوراہے کے پتھر کو مل کر ہٹانا ہوگا۔ عبدالغفور حیدری نے لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پی ڈی ایم اور جمعیت علماء اسلام اس حکومت سے قوم کو نجات دلانا چاہتے ہیں۔ موجودہ فاسسٹ حکومت جب سے آئی ہے، سیاست، پریس کانفرنسز اور میڈیا پر پابندی لگا رہی ہے، بعض ضمیر صحافیوں کو دبانے کے لیے دھمکیاں دے رہی ہے۔ حکمران آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ کر مشتعل ہو جاتے ہیں۔ ہم بعض ضمیر صحافیوں کے ساتھ رہیں گے۔ پی ڈی ایم کی تحریک اپنی جگہ پہ برقرار ہے، بلکہ اب اس میں انشاءاللہ قوت آئے گی، طاقت آئے گی، کیونکہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں شامل تھی مگر یکسو نہیں تھی، قدم قدم پہ روڑے اٹکاتی۔ استعفوں کی بات آئی تو اسے وہ بھاگے، اسی طرح زوردار تحریک کی بات آتی تو کہتے ہیں جی موسم صحیح نہیں ہے، ابھی ہم جیل جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ جو چوراہے کا روڑا ہے، پتھر ہے، اس کو ہم سب نے مل کے ہٹانا، اور اگر کوئی بھاگتا ہے یا کہیں ڈیل کرتا ہے تو ہمیں اس کو پھر کرنا۔ ہماری نظر میں یہ حکومت فاسسٹ حکومت قدغنے لگا رہی ہے۔ ہمیشہ حکمرانوں کو آئینہ دکھایا ہے، آئینے میں جب حکمرانوں کا چہرہ بھیانک نظر آتا ہے تو وہ مشتعل ہو جاتا ہے۔ مفاہمت کی جائے یا مزاحمت جاری رکھی جائے، نون لیگ کے 3 روزہ اجلاس میں فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ پارٹی رہنماؤں کی اکثریت نے مفاہمت کے حق میں رائے دے دی۔ سینگ لڑانے ہیں یا سر جھکانا ہے، سیاسی شطرنج پر چال کیسے چلی جائے؟ اسلام آباد میں نون لیگ کا مشاورتی عمل تمام ہوا۔ نواز شریف نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ 3 روز کے دوران سینئر رہنماؤں اور شریف خاندان کے افراد سے مشاورت کی گئی۔ شہباز شریف نے مستقبل کی حکمت عملی پر مشاورت کا مطالبہ کیا۔ نواز شریف نے رہنماؤں اور خاندانی افراد کی رائے سن کر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ کہا آئندہ چند روز میں مستقبل کی سیاسی حکمت عملی سے آگاہ کر دیں گے۔ مشاورتی عمل میں اکثریت نے اسٹیبلشمنٹ سے مفاہمت کی تجویز دی۔
پیپلز پارٹی اور ANP اب PDM کا حصہ نہیں. PDM معافی کے مطالبے پر قائم ہے. شاہد خاقان عباسی نے واضح کر دیا. کہا پیپلز پارٹی کی واپسی کے لیے ہماری کوششیں صفر ہیں. جس نے اعتماد توڑا وہی بحال کرے ورنہ راہیں جدا ہیں. مسلم لیگ نون کے اندر تقسیم کی باتیں بے بنیاد ہیں. ووٹ کو عزت دو شہباز شریف کا بھی نعرہ ہے. انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر میں الیکشن چوری ہوا تو کشمیر پر ہمارا کیا موقف رہ جائے گا. الیکشن آتے جاتے رہیں گے. کشمیر کا موقف کمزور ہوا تو تلافی کون کرے گا. یہ حکومت بنانے کے لیے کشمیر کا سودا کرنے کو بھی تیار ہیں. NCOC کا الیکشن سے کیا تعلق ہے. NCOC الیکشن ملتوی کرنے کا خط واپس لے. ہم امن کی باتیں کرتے ہیں. پہلے اپنے ملک میں امن تو قائم کریں. نہ پیپلز پارٹی نہ ANP PDM کا حصہ نہیں ہے. جی ہماری صفر کوشش ہے. جس نے اعتماد توڑا ہے راستے جدا ہیں. شہباز شریف صاحب پارٹی کے صدر ہیں. پارٹی کے ہر فیصلے میں شامل ہیں. ان کا نعرہ بھی ووٹ کو عزت دو کا نعرہ ہے. شہباز شریف صاحب کی وہی سیاست ہے جو ان کی جماعت کی ہے. الیکشن میں دھاندلی کرنے کی جو آزاد کشمیر کا الیکشن ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے NCOC کی طرف سے آزاد کشمیر کے چیف الیکشن کمشنر کو کہ آپ الیکشن 2 مہینے ملتوی کر دیں. NCOC کا کیا تعلق ہے الیکشن سے. یہ ایک ملی بھگت ہے دھاندلی کے لیے. ہم اس معاملے کو ریجیکٹ کرتے ہیں جو NCOC نے لکھا ہے اور ہماری ڈیمانڈ ہے کہ خط واپس لیں اور کشمیر کے الیکشن ٹائم پر ہو تاکہ عوام جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار ایک فری اور الیکشن میں کر سکے. پاکستان کے عوام کو نیب کی حقیقت پتہ چلے جس نے ناقابل یقین حد تک پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے. بلاول بھٹو زرداری ایک مرتبہ پھر حکومت پر برس پڑے. کہتے ہیں کہ عمران خان نے اقتدار تو ہتھیا لیا مگر انہیں ملک چلانا نہیں آتا. بڑی بڑی باتیں کرنا عمران خان کی عادت ہے. عمران خان کے ترقی کے فوٹو شاپ دعووں کو عوام مسترد کر رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری نے پھر وفاقی حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا اور تنقید کے تیر چلا دیے. ایک بیان میں چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ تباہ کن مہنگائی نے عام آدمی کا جینا مشکل کر دیا. ایسے میں فراڈ معاشی ترقی کی باتیں عوامی غم و غصہ کو مزید بھڑکا رہی ہیں. مہنگائی، بے روزگاری اور کرپشن سے نجات کے لیے ضروری ہے کہ عمران خان کے اسٹیٹس کو توڑا جائے. بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ بڑی بڑی باتیں کرنا عمران خان کی عادت ہے. پاکستان میں 21% سے زائد شرح غربت معاشی ترقی کے دعووں کو غلط ثابت کر رہی ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی نے سوال کیا کہ اگر معاشی شرح نمو میں اضافہ ہوا ہے تو PTI کیوں خیبر پختونخوا کے اعلیٰ تعلیمی اداروں کے بجٹ میں کٹوتی کر رہی ہے. بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ عالمی اداروں کی جانب سے ملک میں شرح غربت 40% تک ہونے کی پیش گوئی تشویشناک صورتحال کی جانب اشارہ کر رہی ہے. وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت ہمیشہ مسخرہ پن کرتی ہے. چینی کی قیمتوں کے معاملے پر کمیشن بنا. کمیشن رپورٹ پر کوئی گرفتاری نہیں ہوئی. FIA کی فورنسک رپورٹ پر بھی کارروائی نہیں ہوئی. ہم خیال گروپ کے دباؤ پر وزیر اعظم نے سینیٹر کو کہا کہ رپورٹ بناؤ. اب سینیٹر کی رپورٹ کا انتظار ہو رہا ہے جو کمیشن کی رپورٹ کو سند دے گا. انہوں نے کہا کہ PTI کا سینیٹر اب فیصلہ کرے گا کہ فورنسک رپورٹ درست ہے یا غلط. سعید غنی نے کہا کہ بلدیاتی انتخابات میں پیپلز پارٹی زیادہ ووٹ حاصل کرے گی. کراچی کے مسائل ہیں جسے حل کرنا چاہیے. یہ تاثر غلط ہے. پیپلز پارٹی نے کراچی کو کچھ نہیں دیا. یہ حکومت مسخرے پن کی حرکتیں کرتی ہے. جب چینی کی کمیشن کی رپورٹ آئی اور کسی شخص کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی، جب سوال اٹھایا گیا ہماری جانب سے بھی میڈیا کی جانب سے بھی کہ جناب کیوں اس پہ کوئی گرفتاری نہیں ہوئی، کارروائی نہیں ہوئی، تو حکومت کے جو 300 ترجمان ہیں انہوں نے بتایا کہ جناب اس کا ایک فورنسک ہم کروائیں گے ابھی مزید. چلیں جی FIA نے وہ فورنسک بھی شروع کیا اور پتہ نہیں کتنے مہینے کتنے سال لگا کے وہ کام بھی مکمل کیا اور پھر اس کے بعد پتہ چلا کہ اب کارروائی ہوگی، لیکن پھر بھی کسی پہ کارروائی نہیں ہوئی. پھر ایک ہم خیال گروپ بن جاتا ہے اور ہم خیال گروپ کے دباؤ میں آ کر وزیر اعظم نے اپنی پارٹی کے ایک سینیٹر کو یہ کہا کہ آپ ان کی بات سنیں اور آپ فیصلہ کریں کہ یہ لوگ گنہگار ہیں کہ بے گناہ ہیں. اب یہ تماشا نہیں ہے. بلدیہ ٹاؤن کے الیکشن اس بات کا ثبوت ہیں کہ وہ سیٹ جب پیپلز پارٹی کو لوگ گنتی میں نہیں لاتے تھے وہ پیپلز پارٹی نے جیتی. وہ مشکل سیٹ. کراچی میں مسائل ہیں اور ان مسائل کو حل ہونا چاہیے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے کراچی میں کچھ بھی نہیں. یہ تاثر غلط ہے. ہم نے بہت کچھ کیا ہے لیکن اس کے باوجود بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے کراچی میں بھی اور صوبہ سندھ کے دیگر اضلاع